بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علیہ وبارک وسلم۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، کافی عرصے کے بعد میں دوبارہ ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ آئی ایم سوری کہ میں بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے جلدی سے کوئی اور ویڈیو کلپس نہیں بنا سکا۔ تو ابھی پھر ہمارے کلوز فرینڈس ہیں، مینٹور، گائیڈ، انہوں نے فورس کیا کہ نہیں، یو شوڈ کنٹینیو۔ تو آج وہ پھر اپنا کیمرہ لے کے آ گئے میرے پاس، تو ان کی ہیلپ اور سپورٹ کی وجہ سے آئی ایم بیک ہیئر۔ اچھا، تو آج کا جو ٹاپک ہوگا، ایز یو نو کہ میری ٹاکس جو ہوتی ہیں وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ، اسٹوڈنٹ ویلفیئر، فیکلٹی ویلفیئر، فیکلٹی گروتھ، اسی پہ ہوتی ہے زیادہ تر۔ ان ادر ورڈز ایجوکیشنل پروگرامس ہوتے ہیں۔ تو آج کی جو ٹاک ہوگی وہ ہوگی والنٹیئر اپرچونیٹیز، کہ والنٹیئر اپرچونیٹیز کیا ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی سیلری کے، بغیر کسی بگ چنک آف منی لیے کسی کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اور یہ ایز آئی سیڈ مینی ٹائم آپ سے شیئر کیا کہ میں نے اپنی لائف کے موسٹ امپورٹنٹ ڈیکیڈز جو تھے وہ یورپ اور یو ایس میں گزارے۔ اللہ نے اپرچونیٹی دی، میں ایز اے اسٹوڈنٹ گیا، پھر میں نے کام کیا ہوا، تو آئی ہیڈ مینی لرننگ اپرچونیٹیز۔ تو چونکہ لرن آپ اسی وقت کرتے ہیں جب آپ سوسائٹی کا پارٹ بن جاتے ہیں، جب ان گھروں میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، دین یو سی دی اپرچونیٹی کہ وہ ایک کمیونٹی کس طرح موو کر رہی ہے۔ تو یو ایس کو ایز اے کنٹری میں ہمیشہ ہی آئیڈیالائز کرتا ہوں، ناٹ اونلی مائی سیلف بلکہ باقی بھی کمیونٹی کے جتنے لوگ ایٹ لیسٹ جو وہاں رہ کے آئے ہیں، جو وہاں پڑھ کے آئے ہیں، دے ریکگنائز یونائٹڈ اسٹیٹس ایز اے ماڈل کنٹری، اے ماڈل سوسائٹی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی آپ تھاٹس کو دیکھیں، ان کے وے آف لائف کو دیکھیں، ان کی اپروچ ٹو ادر کمیونٹیز کو دیکھیں، تو اٹ از وے ڈفرنٹ فرام اینی پارٹ آف دا ورلڈ۔ تو دس از واٹ میک دیم ویری یونیک آن پلانٹ۔ ایکول اپرچونیٹیز کہ اف یو آر ایبل ٹو ڈو دا جاب، وہ آپ کے کلر کو نہیں دیکھیں گے، آپ کے ایکسینٹ کو نہیں دیکھیں گے، آپ کے ریلیجن کو نہیں دیکھیں گے، کنٹری کو نہیں دیکھیں گے آپ کہاں سے ہیں۔ اف یو آر ایبل ٹو ڈو دا جاب، یو آر دا اسٹار اوور دیئر۔ تو لکنگ ان ٹو دیٹ کہ آج میں ایک والنٹیئر اپرچونیٹیز پہ ڈسکس کروں گا کہ والنٹیئر اپرچونیٹیز ہوتی کیا ہیں۔ اس میں آپ فری میں جاتے ہیں، اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، وہ 1 آور بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 آورز بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک پورا دن بھی ہو سکتا ہے۔ سینئر سٹیزنز جو ہوتے ہیں یو ایس میں، وہ موسٹلی اکثر تو 2 دن یا 3 دن یا 4 دن بھی، یا ایون 5 ڈیز بھی وہ مختلف ناٹ فار پرافٹ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں ان پہ اسپینڈ کر رہے ہیں، جیسے دی سالویشن آرمی ہے، آکسفرم ہے، اس طرح کی جو ناٹ فار پرافٹ آرگنائزیشن، ان کی شاپس ہوتی ہیں، تو بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے۔ اچھا، یہ تو ایک وہ ریٹیل بزنسز ہیں۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو اور بہت سی پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، وہ سٹی اس کو آرگنائز کر رہا ہوتا ہے۔ سٹی مینس سٹی ہال، اچھا، میئر کا آفس یا ادر آفیسز۔ فار ایگزامپل ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، جس میں آپ اسمال ہاسپٹلس ہو سکتے ہیں، بگ ہاسپٹلس ہو سکتے ہیں، بہت سے والنٹیئرز وہاں جا کے ریسیپشن پہ ہیلپ کر دیتے ہیں، پیرنٹس کو ہیلپ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کسی ڈپارٹمنٹ میں جانا ہوتا ہے کہ کچھ پوچھنا ہوتا ہے، تو وہاں والنٹیئرز جو ہے وہ والنٹیئر ٹیگ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر، وہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں وزٹرس کی، پیشنٹس کی۔ اچھا، اسی طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے، اسکولوں کے بچوں کو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، تو بچوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات روڈ کو کراس کریں، ایون دو کہ یو ایس میں یہ ایک لا ہے کہ پیڈسٹرین ہیز دا رائٹ آف وے، کہ پیدل چلنے والے جو ہیں ان کا رائٹ آف وے ہے، گاڑیوں کا رائٹ آف وے نہیں ہے۔ کہ پیدل، دیٹ مین کہ جب پیدل چلنے والے سڑک کراس کر رہے ہوں تو ٹریفک فرام آل سائڈ مسٹ اسٹاپ، ان کو اجازت نہیں ہے کہ موو کریں، چونکہ پیدل چلنے والوں کا رائٹ آف وے۔ تو بہت سے سینئر سٹیزنز جو ہوتے ہیں، جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اپنی جاب سے، یا جن کے پاس لیٹ سے کہ ریٹائرڈ نہیں بھی ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ چلے منڈے کو میں ذرا انجوائے کرتا ہوں، تو منڈے کو یا ٹیوزڈے کو وہ 2 گھنٹے جب اسکول سے چھٹی ہوتی ہے بچوں کو، وہ کسی بزی انٹرسیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے، اور ایک اسٹاپ سائن ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے جو کہ سٹی کی طرف سے ان کو ملتا ہے، وہ سڑک کے سینٹر میں کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے اور اس کو اپ کر لیتے ہیں، تو دونوں سائڈوں سے جو ٹریفک آ رہی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، پھر وہ بچوں کو سڑک کراس کروا دیتے ہیں دونوں سائڈوں سے۔ اچھا، تو دس از ہاؤ دا سسٹم ورک۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے
کہ جب بہت سی لوگ ایز اے والنٹیئر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سٹی کی بہت بڑی کاسٹ جو ہوتی ہے، آرگنائزیشنس کی بہت بڑا ایک ایکسپینس جو ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے. تو وہ جو سیونگ ان کو ہو جاتی ہے، دے انویسٹ بیک آن دا کمیونٹی، سوسائٹی پہ اس کو خرچ کر دیا جاتا ہے جو پیسے بچ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اچھا، ٹرانسپورٹیشن کا اسی طرح ہوتا ہے. جیسے پاکستان میں ایک بگ میس جو ہے، میں ایک دفعہ ٹریول کر رہا تھا تو ایک پروفیسر میرے ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ یار دیکھو، پاکستان میں آج سے 25 سال پہلے 20 سال پہلے ایک تانگا ہوتا تھا، اس کے پیچھے اس کے ساتھ ایک گھوڑا لگا ہوتا، تو 4 5 6 لوگ بیٹھ جاتے تھے. تو وہ گھوڑے گورنمنٹ نے اس لیے ختم کیے کہ وہ بعض اوقات جو اس کو چلا رہا ہوتا تھا اس کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کے اوپر چڑھ جاتے تھے جا کے. تو پھر جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ چھنچھی جو رکشاز ہیں وہ 6 7 لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں، تو ان کو ریپلیس کر دیا انہوں نے اس کے ساتھ. تو اٹ ہیز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ورس دین وہ جو ایک بگڑا ہوا گھوڑا ہوتا تھا، اس سے بھی زیادہ ورس ہو گیا. یہ چنچی کو جو چلا رہا ہوتا ہے وہ بالکل بھی نہیں دیکھتا کہ آگے کوئی آ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل آ رہی ہے، کوئی پیدل چل رہے ہیں، وہ بس وہ بلائنڈلی رش کر رہے ہوتے ہیں. اب ضرورت ہے سم والنٹیئرس کی کہ جو جگہ جگہ بیٹھیں، جگہ جگہ جہاں ان کے سٹینڈز ہیں وہاں ان کو ہیلپ کریں آرگنائز کرنے میں. مینس دا ڈفرینس از کہ ان لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے. یو ایس میں بھی، یورپ میں بھی یہ چھنچیز تو نہیں ہے ادھر، لیکن ادھر کیبز ہیں، اور کیبز ان لمیٹڈ نمبر آف کیبز ہوتا ہے. تو اب اس کو وہ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ بہت سے والنٹیئرز ہوتے ہیں، سینئر سٹیزن، جو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کیبز کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ آگے جاؤ، آپ آگے جاؤ، پیچھے جاؤ. آپ نیو یارک جے ایف کے ایئرپورٹ پہ دیکھیں، لاس اینجلس دیکھیں، سین فرانسسکو دیکھیں، لندن ہیتھرو پہ دیکھیں، تو بہت سے والنٹیئرز فری سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ لیتے کچھ نہیں. اچھا، اب سٹی کیا کرتا ہے یا آرگنائزیشن جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر کرسمس کے ٹائم پہ ان کو ایک گفٹ کارڈ دے دیں گے، یا ان کو ایک اچھی سی جیکٹ دے دیں گے، یا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گفٹ. تو دے آر ہیپی ود دیٹ. لیکن وہ لوگ گفٹ کے لیے یا پیسوں کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے. دے آر ورکنگ اٹ ٹو ہیلپ دی ہیومینٹی، انسانوں کی مدد کے لیے، کہ لوگوں کی لائف ایزی ہو جائے، کہ کس طرح اپنے ٹائم کو انویسٹ کریں کہ جو انسان ہیں ان کی لائف بہت ایزی ہو جائے اور وہ کمفرٹیبل لائف گزار سکیں. تو دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. اگر وہ یو ایس میں ایک ماڈل سکسیزفلی اپلائی کیا جا سکتا ہے تو وائی وی کین ناٹ ڈو دیٹ. اب ہمارے بہت سے انٹلیکچوئلز وہاں جاتے ہیں، بہت سے پالیسی میکرز وہاں جاتے ہیں، بہت سے پولیٹیشینس کو بھی آپ کہہ لیں کہ یہ ٹریول کرتے ہیں. تو وی آل نیڈ ٹو میک ایفرٹس کہ وہ جو اچھی پریکٹسز ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں، ویسٹ آئی مین کہ یورپ میں یا یو ایس میں، وی مسٹ برنگ دوز بیسٹ پریکٹسز ان پاکستان، ان انڈیا، ان سب کانٹیننٹ کے باقی پارٹس میں، ان ادر ورڈ ان آل ڈیولپنگ کنٹریز. تو اس سے یہ ہوگا کہ ان بیسٹ پریکٹسز کو اڈاپٹ کر کے ہم اپنے کلچر کو، اپنے کنٹریز کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں، دوسروں کی لائف کو ایٹ لیسٹ بہت ایزی کر سکتے ہیں. اگر ہم انفراسٹرکچر نہیں کر سکتے، لیکن طریقے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں جس سے لمیٹڈ انفراسٹرکچرز کے ساتھ ہم انشاءاللہ لوگوں کے لیے چیزیں بہت بہتر کر سکتے ہیں. لوگ مین کہ پیپل ہو لیو اراؤنڈ اس. اب میں یہاں، میرا آفس گوال منڈی میں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اٹ از ویری تھکلی پاپولیٹڈ ایریا، بڑی ڈینس پاپولیشن ہے یہاں، اور بعض اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے سڑک کو کراس کرنا بچوں کے لیے. تو میں بھی تیار کر رہا ہوں کہ میرے جو کیمپس میں بچے ہیں وہ جب بچوں اسکول سے چھٹی ہوتی ہے وہ ایٹ لیسٹ ہمارے ارد گرد کے انٹرسیکشن جو ہیں وہاں جا کے بچوں کی ہیلپ کر سکیں. تو وی آر ورکنگ آن دیٹ. تو اگر میں ایک یونیورسٹی میں بیٹھ کے، ایک کیمپس میں بیٹھ کے یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، تو آئی ایم شیور کہ باقی یونیورسٹیوں میں جو ہمارے کولیگس، فرینڈس، دوست کام کر رہے ہیں، دے کین ڈو دیٹ ایز ویل. اور وی آر بلیسڈ کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہیں دے آر آلویز ولنگ ٹو گیٹ انوالو ان ٹو والنٹیئر ایکٹیویٹیز. ہم نے بار بار دیکھ لیا، فلڈس میں دیکھ لیا، ارتھ کوئکس میں دیکھ لیا کہ اسکائی از دا لمٹ ان بچوں کے لیے. تو لیٹس یوز دی physical resource, intellectual asset that we have to add value in the community where we reside. With this I must say thank you to all of you. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم اسپینڈ کیا، ویڈیو کو دیکھا، اور I will try my best انشاءاللہ کہ میں اب ریگولرلی اس طرح کے ایجوکیشنل ویڈیوز کا سلسلہ جو کچھ عرصے سے رک گیا تھا، اس کو دوبارہ سٹارٹ کروں.
آپ اپنے کمنٹ ضرور دیجئے یوٹیوب پہ، فیس بک پیج پہ، اور کائنڈلی اس کو ضرور شیئر کریں کمیونٹی میں. آبجیکٹیو اس کا ہمیں یہی ہے کہ لیٹس اسپریڈ دا ورڈ ٹو میک تھنگس ایزی فار ادرس. یہی ایک موٹو ہے، اسی کو لے کے ہم چل رہے ہیں. ٹیک کیئر آف یور سیلف، اپنا خیال رکھیں. ہیو اے ونڈرفل ڈے. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر.